دور تک پانی کی جگہ پانی کے سراب نظر آتے ہیں۔ صدیوں پہلے یہ علاقہ ایک سرسبز و شاداب وادی پر مشتمل تھا۔ اسے تاریخی دریائے ہاکڑا سیراب کرتا تھا۔ اسی نسبت سے یہ وادی ہاکڑا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سرسبز و شاداب وادی صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ دریائے ہاکڑا کہیں ریت کے نیچے معدوم ہو گیا۔ سرسبز شادابی کی جگہ ایک وسیع و عریض ریگزار نے لے لی ہے۔ آبی وسائل، چراگاہیں، تہذیبی آثار، جگہ جگہ پھیلی آبادیاں مٹتی چلی گئیں، اور ان کی جگہ ایک بڑے ریگستان نے ہر طرف اپنے دامن پھیلا دیے۔ آج اس صحرا میں ماضی کی کئی شکستہ یادگاریں جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی یادگار ہیں، ان میں قلعہ دراوڑ اپنی پختگی، وسعت، شان و شکوہ اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے ایک لازوال حیثیت کا مالک ہے۔ قدیم وادی ہاکڑا اور موجودہ صحرائے چولستان کے عظیم ماضی کی شاندار و بے مثال یادگار یہ قلعہ اپنے اندر بے شمار داستانیں لیے مہر بلب ہے۔ اس کی بلند و بالا فصیلوں نے وقت کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ جنگ و جدال کے کئی منظر، فتح و شکست کے کئی واقعات اس کے سینے میں دفن ہیں۔ آج سے 6000 سال پہلے ملوہا یعنی ملتان اور ہڑپا سے چلنے والے تہذیبی قافلے جو دلمون یعنی سندھ اور ماگان یعنی مکران سے ہوتے ہوئے مصر، عراق کے عظیم تہذیبی مراکز تک جاتے تھے، وہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے عین وسط میں واقع قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا فصیلوں کے سائے میں ضرور پڑاؤ ڈالتے ہوں گے۔ آج یہ عظیم قلعہ ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ کب اس کی بنیادیں رکھی گئیں، کون اس کے پہلے معمار تھے، کن حکمرانوں کے پرچم سب سے پہلے اس کی پیشانی پر لہرائے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ہاں، ایک تاریخی روایت اس کی ابتدا کے بارے میں معمولی اشارہ دیتی ہے۔ صدیوں پہلے اس علاقے کے حکمران راجہ ججا، جو ذات کا بھٹی تھا، سے اس کے بھانجے نے یہاں گھر بنانے کے لیے زمین کا ایک قطع حاصل کیا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھانجا یہاں ایک قلعہ تعمیر کر رہا ہے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس نے اس قلعے کی تعمیر بزور طاقت رکوا دی، جس پر اس کی بہن نے اسے خط لکھا کہ اے راجہ، تم بھٹی ذات کے ہو اور میرا بیٹا بھاٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دونوں قبیلے ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تم اپنے بھانجے کو کوٹ یعنی قلعہ تعمیر کرنے دو۔ یہ قلعہ زیادہ تر راجستھان کے راجپوت حکمرانوں کے قبضے میں رہا، بعد میں یہ بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عباسی خاندان کا تعلق بغداد کے عباسی خانوادے سے تھا۔ انہی کے دور میں قلعہ دراوڑ کو پختہ کیا گیا اور اچ شریف سے قلعہ دراوڑ تک انسانی زنجیر کے ذریعے پختہ اینٹیں اس قلعے تک پہنچائی گئیں۔ قلعہ دراوڑ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے عسکری اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بلند و بالا پختہ محفوظ فصیل سابق ریاست بہاولپور کے بڑے شہروں سے تقریباً یکساں فاصلے پر اس کا موجود ہونا، اس کے چاروں طرف لق و دق صحرا کا ہونا، حملہ آور کے لیے پانی کی عدم دستیابی اسے جنگی نقطہ نگاہ سے محفوظ بناتی تھی۔ قلعے کے سامنے مرکزی دروازے کے قریب ایک وسیع پانی کا تالاب ہے، جس میں بارش کا پانی دور دور سے رس کر اس تالاب میں جمع ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل قلعے کے اندر ایک اور تالاب بنا ہوا تھا۔ کسی بیرونی حملہ آور کی صورت میں قلعے کی فصیل میں نصب لوہے کا دروازہ اٹھا لیا جاتا تھا اور باہر کے تالاب کا سارا پانی قلعے کے اندر کے تالاب میں منتقل ہو جاتا تھا، جس سے حملہ آور فوج پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے محاصرہ ختم کر دینے پر فصیلوں کی بلندی اور اندر سے اس کی سطح کی کم بلندی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس قلعے کے اندر
ज़ेर ज़मीन भी काफ़ी तामीरात पोशीदा हैं। इस किले की पूरी फसील मेहराबी दमदमों से बनी हुई है। अगर इनको गौर से देखा जाए तो हर दमदमे का डिज़ाइन बज़ाहिर एक जैसा है, मगर पुख्ता ईंटों के ज़रिए हर एक का तर्ज तामीर और डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ है, जो इसके मेमारों के हुस्न ज़ौक़ की अलामत है। दरावड़ किले के अंदर शाही बेगमात और अहले खाना के क़याम के लिए खूबसूरत तर्ज तामीर और इंतहाई खूबसूरत मोज़ैक के फर्श वाला शाही हिस्सा है। इस इमारत की छतें, फर्श, लकड़ी के खूबसूरत काम वाले दरवाजे आज भी ये एहसास दिलाते हैं कि कभी इमारत का ये हिस्सा इंतहाई दीदाज़ेब होगा। किले के अंदर फौजी बैरकें, तोशाखाना, खिदमतगारों की रिहाइश गाहें, इनके दरमियान एक वसी मैदान जिसमें 2 तोपें मौजूद हैं। मैदान में इधर उधर इनके पत्थर और लोहे के गोले बिखरे पड़े हैं। इस मैदान के मगरबी हिस्से की तरफ अमीर ऑफ बहावलपुर की गरमाई रिहाइश के लिए ज़ेरे ज़मीन कमरे बने हुए हैं। सतह ज़मीन पर बने हुए एक छोटे से कमरे में से इंतहाई नीचे सीढ़ियां और उसके साथ लोहे की रेल की पटड़ी नीचे जा रही है। कमरे में एक ठेला मौजूद है जो लोहे की जंजीरों के जरिए इस पटड़ी पर कई 100 फुट ज़ेरे ज़मीन जाता था और इसके जरिए अमीर ऑफ बहावलपुर इंतहाई नीचे बने हुए कमरों में गर्मियों के मौसम में आराम और क़याम फरमाते। वहां से ऊपर तक खुसूसी हवादान इस तरह बनाए गए थे कि ऊपर की हवा इंतहाई नीचे तक जाकर दूसरे रास्ते से फिर ऊपर आती थी। कहा जाता है हवादानों के मुनफरिद इस्तेमाल से ज़ेरे ज़मीन कमरों का दर्जा हरारत हैरत अंगेज हद तक कम रहता था।